کہنا شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے. لو کہنے سے دروازہ کھل جاتا ہے اور اس دروازے سے شیطان اندر آ جاتا ہے, اور شیطان دل میں آ کے پھر طرح طرح کے اور وسوسے ڈالتا ہے کہ ہمیں لو کہنے سے منع کیا گیا ہے, کاش کہنے سے منع کیا گیا ہے, کیونکہ کاش دل میں حسرت پیدا کرتا ہے. حسرتیں دل میں بزدلی پیدا کرتی ہیں. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا, الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا, کہ منافق کیا کہتے تھے اپنے بھائیوں سے جبکہ خود بیٹھ رہے تھے کہ اگر یہ ہماری بات مانتے تو نہ مارے جاتے. یہ بات انہیں کیوں کہنے کی ضرورت پیش آئی تھی؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آیات جنگ احد ہی کے کانٹیکس میں ہے, اور جنگ احد میں تقریباً 70 لوگ جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے مسلمانوں کے. اگر آپ نے جنگ احد کے تفصیلی حالات پڑھے تو آپ نے یہ بھی شاید پڑھا ہو کہ جنگ احد میں 4 مہاجرین اور باقی 66 لوگ اہل مدینہ میں سے شہید ہوئے تھے, انصار میں سے. اور منافقین کہاں رہتے تھے؟ وہ مدینہ میں رہتے تھے. اب وہ جو مدینہ میں اہل ایمان تھے ان کے تعلقات لین دین کے, شادی بیاہ کے, رشتہ داریوں کے کن سے تھے؟ مدینہ کے رہنے والوں سے, جن میں سے کچھ تو اسلام نہیں لائے تھے اور کچھ اوپر سے اسلام لے آئے تھے. اب ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ دین کی طرف خاندان میں سے آ جاتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں آتے. اب فرق کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ تو دین کی طرف آ جاتے ہیں ان کی گفتگو, ان کی سوچ, ان کا رنگ روپ, ہر چیز بدلنے لگتا ہے, اور جو نہیں اس طرف آتے ان کی سوچیں بالکل مختلف ہوتی ہیں. اب یہ سب لوگ اکٹھے کہاں ہوتے ہیں بتائیے؟ جب کوئی شادی, خوشی, غم ہوتا نا ایسے. اب مثلاً کوئی فوت ہو جائے تو ساری برادری اکٹھی ہوتی ہے, اس میں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں, دیندار بھی ہوتے ہیں اور بے دین بھی ہوتے ہیں نا. اب وہ جب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ باتیں ہوتی ہیں. کیا باتیں ہوتی ہیں بیٹھ کے؟ یہ نہ جاتا وہاں اور نہ ایکسیڈنٹ ہوتا, اور یہ تم گھر سے نہ نکلتی تو تمہارے بچے کو یہ نہ ہوتا, اور وہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا, ابھی تو عمر ہی نہیں تھی مرنے کی. یہ بھی بعض اوقات کہتے ہیں. یوں باتیں کرتے ہیں جیسے سارا کچھ تو ان کی اپنی پلاننگ کے مطابق ہی دنیا میں ہوتا ہے, یہ ان کے کرنے سے ہی ہوتا ہے. تو اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے. اچھا, اب شیطان کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی باتوں کو بڑا خوشنما بنا دیتا ہے, اور اس میں بڑا لاجک بھی نظر آتا ہے. بظاہر یہ باتیں بڑی صحیح بھی لگتی ہیں کہ ہاں واقعی وہ چونکہ فلاں جگہ گیا اس لیے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا, اگر وہ نکلتا ہی نہ تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ کہاں سے ہوتا اور اس کو نقصان کہاں سے ہوتا؟ نہیں ہوتا. ہاں بھائی بالکل ٹھیک کہا اس نے. اب ہوتا کیا, انسان کی نفسیات یہ ہے کہ جس مجلس میں بیٹھتا ہے نا وہاں سے رنگ پکڑ کے اٹھتا ہے. اگر اچھی مجلس میں بیٹھے گا تو کوئی اچھی بات لے کے اٹھے گا. کیا مثال ہے وہ اچھے دوست کی اور برے دوست کی. اچھے دوست کے پاس بیٹھے تو خوشبو بیچنے والے کی طرح اور کچھ نہیں تو خوشبو ہی لگ جائے گی, اور برا دوست جب بھٹی جھونکنے والا اور کچھ نہیں تو دھواں کھا کے اٹھیں گے. جب کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی شادی ہوتی ہے یا غمی ہوتی ہے, خاندان میں کوئی موت ہوتی ہے, تو اگلے پچھلے سالوں سے ملے ہوئے دین دار, بے دین, ایمان والے, بے ایمان, سارے کے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب وہ موقع ہوتا ہے خوب انٹریکشن کا, خوب باتوں کا, اور تو کچھ کرنا نہیں ہوتا, فارغ بیٹھے ہیں سارے, خوب باتیں ہوتی ہیں. اچھا, جب وہ باتیں ہوتی ہیں تو ان باتوں میں پھر کچھ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ سچے مخلص مومن ہوتے ہیں, اللہ پہ بھرپور اعتماد اور توکل کرنے والے ہوتے ہیں, لیکن وہ ایسی مجلسوں میں جا کے اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں. وہ بھی ان کا رنگ لے کے اٹھتے ہیں اور ویسی ہی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ ہو گیا. اور بعضوں کا تو ہم بے سوچے سمجھے دوسروں کی سنی ہوئی باتیں دہرانے لگتے ہیں. جو کسی نے کہہ دیا نا, وہ سوچا کچھ نہیں, اپنی عقل سے اٹھ کے کہیں اور گئے تو خود وہی بولنا شروع کر دی, ویسی نقل کرنی شروع کر دی. یہ انسان کی کمزوری ہے. اس سے روکا جا رہا ہے کہ مومن ہوش مند انسان ہوتا ہے, باشعور انسان ہوتا ہے. وہ بلائنڈلی کسی کو فالو نہیں کرتا, وہ معاشرے کا ایسا رنگ قبول نہیں کرتا کہ جو اس کے ایمان اور عقیدے کے خلاف ہو. اور خاص طور پر جب کوئی فوت ہو جائے تو ہم سب کو اپنی گفتگو کو واچ کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو خود حساب لینے کی. اور خصوصاً اگر کسی اچھے کاز میں یا کسی اچھے کام میں کسی کا کچھ نقصان ہو جائے تو اس وقت. اب موت تو ایک بڑی چیز ہے, اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی عام روزمرہ زندگی میں ہوتی ہیں. جب آپ دین کے راستے میں نکلتے ہیں, خدا نہ خاصہ کوئی تکلیف آ جاتی ہے, گاڑی کو کچھ ہو جاتا ہے, پیچھے گھر میں کچھ ہو جاتا ہے, بچے کو کچھ ہو جاتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو عموماً کس کو بلیم کیا جاتا ہے؟ پھر دین کے کام کو, اور پڑھو دین, اور نکلو گھر سے, اور کرو یہ. بات یہ ہے کہ انسان پر اگرچہ لازم ہے اپنے آس پاس کا
خیال کرنا، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا، لیکن پوری انسانی کوشش کے باوجود بھی ایسے رکھنے اور ایسی چیزیں رہ جاتی ہیں جن کو انسان کوشش کے باوجود کنٹرول نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کمزور ہے، بے بس ہے. یہ بتائیے کہ اس دنیا میں سارے کام کس کے اذن سے ہوتے ہیں؟ اللہ کے اذن سے ہوتے ہیں، اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ ہر چیز اسباب کے پردے میں ہوتی ہے نا، کوئی سبب بن جاتا ہے. ہوتا اللہ کا اذن ہے لیکن سبب بن جاتا ہے. مثلا آپ بھول جاتے ہیں، آپ نے کئی دفعہ کھانا چلایا ہوگا، کیسے چلتا ہے؟ بھول گئے، بس وہ آپ کی قسمت میں نہیں تھا نا، آپ کو نہیں کھانا تھا وہ، اب اس کی وجہ سے گھر میں لڑائی ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت لوگ آپس میں صرف اسی بات پہ لڑ پڑتے ہیں. شوہر بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے، تم نے کھانا کیوں جلا دیا یا دودھ کیوں ابل گیا. ٹھیک ہے، اس میں کوتاہی بھی بعض اوقات ہوتی، لیکن بعض اوقات کوتاہی نہیں بھی ہوتی، پورے کوشش کے باوجود انسان ہے، بھول جاتا ہے، بھول سکتا ہے. اور یہ بھول آپ دیکھیں حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے، جب ان پر واقع کا وہ الزام لگا تھا تو ان کے بارے میں ان کی جو خادمہ تھی ان سے پوچھا گیا کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ تو کہنے لگے اور تو کچھ نہیں، بس یہ بعض اوقات آٹا گوندھ کے رکھ دیتی ہیں اور بھول جاتی ہیں اور بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہے. اب آپ دیکھیے حضرت عائشہ جیسی سمجھدار خاتون جو امت کی استاد ہیں، لیکن عام روزمرہ زندگی میں انسان ہے نا، چیزیں رکھ دی، دھیان کہیں اور ہے، آٹا رکھ دیا، بھول گئے، کھا گئی بکری، نقصان ہو گیا. کئی دفعہ ایسے گھروں میں ہو جاتا ہے. اب ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر انسان یہ کہہ کے لڑائی ڈالنا شروع اگر تم یہ نہ کرتی تو یہ نہ ہوتا، اگر وہ فلاں ایسا نہ کرتا تو وہ ہوتا، نہیں، جو ہونی ہوتی ہے نا چیز، اس کے پیچھے کچھ سبب بن جاتا ہے، وہ بہانہ بن جاتا ہے. وہ اصل میں ہونا تھا نقصان، وہ جانی تھی چیز، لیکن آپ کی بھول بہانہ کوئی بن گیا. تو اسی چیز کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ ہر انسان کا امتحان ہے کہ اسے ظاہر کے پیچھے بھی اللہ کی قوت جو چھپی ہوئی ہے، جو ہمیں ویسے نظر نہیں آتی لیکن اصل تو اللہ ہی کی قوت کام کرتی ہے، اس کو دیکھے. ہر انسان کے اوپر یہ لازم ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے روکا جا رہا ہے کہ نقصان جب ہو جائے، کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی چیز کھو جائے، کوئی مال چلا جائے، کوئی جان چلی جائے، تو ایسے موقعوں پر کبھی بھی لو اور کاش کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے اگر ایسا نہ ہوتا تو ویسا ہو جاتا. یہ باتیں سوائے حسرت کے اور کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتی. اور لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ واللہ یحیی و یمیت، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے. آپ نے وہ آیت بھی سنی ہوگی، سورۃ النساء آیت 78، اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی تم ہوگے موت تمہیں آ لے گی، پکڑ لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، خواہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ بند ہو. سورۃ آل عمران آیت 145، وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ مر جائے مگر اللہ کے اذن سے، مقرر مدت لکھی ہوئی ہے. یعنی ہر ایک کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے. لہذا جو لوگ جنگ احد میں گئے، شہید ہو گئے، ان کی موت لکھی ہوئی تھی، ان کو اس دن مرنا ہی تھا. وہ بچ نہیں سکتے تھے، وہاں نہ جاتے تو گھر میں اپنے بستروں پہ مر جاتے. تو بات یہ ہے کہ گفتگو انسان کی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی. آپ کی گفتگو آپ کے باطن کی عکاس ہوتی. کیا ہوتی؟ کیا کہا میں نے؟ آپ کی جو بولی ہے، جو آپ بولتے ہیں، وہ کس چیز کا پتہ دیتی ہے؟ آپ کی شخصیت، آپ اندر سے کیا، آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے. اور عام حالات میں بھی، لیکن خصوصاً غیر معمولی حالات میں انسان کے منہ سے کیا نکلتا ہے، کسی حادثے کے موقع پر، کسی نقصان کے وقت، کسی جذباتی صدمے کے وقت منہ سے کیا نکلتا ہے. یہی لمحات امتحان کے لمحے ہوتے ہیں. تو مومن کو منافقانہ گفتگو زیب نہیں دیتی. سچے مومن پر منافقوں والی باتیں نہیں سجا کرتی. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان صرف دل میں نہیں ہوتا بلکہ زبان پر بھی ہوتا ہے اور رویے میں بھی ہوتا ہے. تو بات یہ کہ انسان اپنی طرف سے نقصان سے بچنے کی پوری کوشش کرے. حدیث میں آتا ہے احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز، اس چیز کی حرص رکھو جو تمہیں فائدہ دیتی ہو اور اللہ سے مدد مانگو. عاجز بن کے نہ بیٹھ جاؤ. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ اگر ہاں قسمت میں لکھا مرنا مر جائیں گے
لہٰذا علاج کرانے کی کیا ضرورت ہے، دوا کھانے کی کیا ضرورت ہے، جس دن موت آنی ہوگی آ جائے گی. یہ نہیں ہے اس کا مطلب. کیونکہ دوسری طرف ہمیں کیا کہا گیا، احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہیں فائدہ دیتی ہے اس کی حرص رکھو، اس کے لیے کوشش کرو. ولا تعجز، اور ماندے ہو کے نہ بیٹھ جاؤ، بے بس ہو کے نہ بیٹھ جاؤ، ہاتھ پاؤں چھوڑ کے مت بیٹھ جاؤ، کوشش نہ چھوڑ دو. پھر فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہوا اگر تمہیں اللہ کے راستے میں موت آ گئی، اگر تمہیں اللہ کے راستے میں موت آ گئی، تم مارے گئے، او متم، یا خود مر گئے، یعنی کسی کے ہاتھوں مارے گئے یا پھر خود مر گئے، تو موت تو آنی ہے. موت سے بچ کیسے سکتے ہو؟ موت دو ہی طرح آتی ہے نا، یا کوئی کسی کو مار دیتا ہے یا کوئی خود مر جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، یا کوئی حادثہ اتفاق اور یا پھر بستر پر. لیکن مرنا تو ہے. فرمایا کہ مرنا تو ہے، اگر تم اللہ کے راستے میں مارے گئے دشمن کے ہاتھوں، او متم، یا خود مر گئے کسی صدمے سے، کسی بیماری سے، لمغفرۃ من اللہ، البتہ مغفرت اللہ کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت، خیر، زیادہ بہتر ہے، مما یجمعون، ان سب چیزوں سے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، یعنی دنیا کا مال. مما یجمعون کیا چیز ہے؟ دنیا کا مال. تو گویا ایسی موت جو مغفرت کا سبب بنے. وہ کون سی موت ہے جو مغفرت کا سبب ہے؟ شہادت مغفرت کا سبب ہے. کیا آتا ہے حدیث میں کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے. اگر اس نے قرضہ لیا ہوا نا اور وہ ادا نہیں کیا تو اس کا بدلہ اسے دینا ہوگا، کیونکہ حقوق العباد میں سے. تو شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کب؟ خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتے. تو فرمایا وہ موت جو بخشش کا سبب بن جائے، اور پھر ورحمت، رحمت کا سبب بن جائے، یعنی تمہاری موت ایسی موت ہو کہ جس کی وجہ سے تم پر اللہ کی رحمتیں آ جائیں. اور وہ کون سی موت ہوتی؟ جو اللہ کے رستے کی موت ہوتی ہے، خواہ وہ میدان جنگ میں ہو یا بستر پر ہو. جو ایک اچھے کام کے لیے نکلتے وقت انسان کو موت آئے. مثلاً شہید کے علاوہ اور کس کی موت اچھی ہوتی ہے؟ طالب علم کی. حج کرتے ہوئے اگر کوئی شخص حج کرنے کے لیے نکلے اور احرام کی حالت میں اس کی موت آ جائے تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا. تو یہ بھی اللہ کے راستے کی موت ہے. اسی طرح طالب علم جو اپنے گھر سے نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہر قدم پر اس کے لیے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اپنے پر بچھاتے ہیں. اور حدیث میں واضح طور پر آتا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، سلک، کسی راستے پہ چلتا ہے، جس راستے سے وہ علم حاصل کرتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. اگر اس راستے میں اس کی موت آ جائے تو شہادت کی موت ہوتی. اب اگر کوئی شخص گھر سے نکلے پڑھنے جاتے ہوئے خدا نخواستہ اس کو ہو جائے، پھر آپ دیکھیں اس پہ لوگ باتیں کتنی کرتے ہیں. کوئی بازار جاتے ہوئے، کوئی دنیا کے کسی کام پہ جاتے ہوئے مر جائے پھر بھی قبول کریں گے. لیکن اگر کوئی دین پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے اور خدا نخواستہ کوئی اس کو نقصان ہو جائے، کوئی نہیں چھوڑے گا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں جو بھی کوئی حکم آیا، کوئی آیت آئی ہے، کوئی ایسی معمولی طور پر نہیں آئی، بڑے اہم مسئلے میں ہی آئی ہے. تو یہاں کیا فرمایا کہ وہ موت جو مغفرت کا سبب بنے، رحمت، اور رحمت سے عمومی طور پہ مراد کیا ہوتا ہے؟ یاد ہے آپ کو، بارہا بتا چکی ہوں، جنت. اللہ تعالیٰ نے جنت کو کیا فرمایا کہ تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں اپنے بندوں پر رحمت کروں گا. تو مراد کیا ہے؟ پہلا قطرہ نکل کے کہاں گیا؟ بخشش ہو گئی ساری، اور روح نکلی تو کہاں پہنچی؟ سیدھی جنت میں. تو ایسی موت جو مغفرت اور جنت میں لے جانے کا سبب بنے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا سبب بنے، اس کے مقابلے میں دنیا کا مال و دولت اور دنیا کے گھر اور دنیا کی زینت اور دنیا کی چیزیں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ ذرا دونوں کو ویلیو کریں برابر. اگر کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں. جنت کا بیان پڑھیں اور پھر دنیا کو سامنے رکھ کے دیکھیں. جنت عدن کو اللہ نے کیسے بنایا تھا؟ اپنے ہاتھوں سے. کیسے بنایا تھا؟ اس کی ایک اینٹ سرخ، ایک سفید، ایک سبز، اور سب مٹی کی نہیں. کس کی؟ یاقوت کی، روبی کی، زمرد کی. زمرد سبز ہوتا ہے نا، یاقوت سرخ ہوتا ہے. موتی کی سفید ہوتا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ آپ کے گھروں میں سے کس کے گھر میں ایسی دیوار بنی ہوئی ہے کہ جو ہیرے موتی کی دیواریں ہوں؟
ہے کسی کے پاس؟ اس کے باوجود ہم دنیا کے گھروں میں مرتے ہیں. ان کو عزیز سمجھتے ہیں, جنت کی قیمت ہی نہیں سمجھتے کہ جنت بھی کوئی چیز ہے یا اس کا بھی کوئی فائدہ ہے. تو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ موت جو تمہیں ایسا گھر دے, وہ موت جس کے بدلے تمہیں اتنا اعلیٰ مقام ملے, اللہ کی رحمت ملے, سارے گناہ معاف ہو جائیں, اس موت پہ تمہیں حسرت ہے, افسوس ہے, اس پہ باتیں بنا رہے ہو. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. جو تمہیں ملا وہ کہیں بہتر ہے ان سب چیزوں سے جو تمہارے بعد اور پیچھے لوگ سمیٹ رہے ہیں اور اکٹھی کر رہے ہیں. کوئی قیمت نہیں ہے ان چیزوں کی. اور جیسے کہ سورۃ التوبہ میں بھی اس بات کو واضح کیا گیا ہے, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ اللہ نے خرید لی مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال, کیونکہ ان کے بدلے ان کے لیے جنت ہے. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت کی قیمت کیا ہے؟ مومنوں کے مال اور جان. گویا آپ خود ہیں. جنت کی قیمت کون ہے؟ آپ خود ہیں. جب تک آپ اپنا آپ نہیں دیں گے وہ نہیں پا سکیں گے. جنت کی قیمت, جنت کی کرنسی آپ خود. اور ہم اپنے آپ ہی کو تو بچائے ہوئے, اپنا آپ ہی تو نہیں دینا چاہتے, اپنا وقت نہیں دینا چاہتے اس رستے میں, اپنی جوانی نہیں دینا چاہتے, اپنی زندگی نہیں دینا چاہتے, تو پھر وہ کیسے ملے گا؟ اس لیے یہاں کیا کہا گیا؟ تم مر گئے, تم قتل کر دیے گئے, تم چلے گئے, تم نے اپنی جان دے دی, تو پھر کیا ہے؟ وہ تو دینی ہی ہے, کسی اچھے رستے میں دو. فی سبیل اللہ, جو جنگ فی سبیل اللہ ہوتی ہے خالصتاً صرف دین کی سربلندی کے لیے. دیکھیے جیسے ہم اگر یہ کہیں کہ کافر جنت میں نہیں جائیں گے, یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کافر جنت میں نہیں جائے گا. بائی نیم نہیں کسی کو پکار کے کہہ سکتے, اور نہ ہی ایسی باتوں پہ جھگڑے کرنے چاہیے. اسی طرح جنرلی جب ایک بات ہوتی ہے کہ شہید جنت میں جائے گا, تو اس میں پھر آپ نے منع کیا کہ کسی شخص کو بائی نیم کہہ کے پھر کہا جائے کہ فلاں کو شہادت مبارک. جیسے ہم نے ایک واقعہ پڑھا کہ آپ نے فرمایا کہ اس پر تو آگ کی چھتری چھا رہی ہے کہ اس نے چیز چرا لی مال غنیمت میں سے. تو بائی نیم کسی کو جنت کا نہیں کہا جا سکتا, کسی کے اوپر جہنم کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا, کہ جنرل اسٹیٹمنٹ کے طور پر. اسی طرح یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو جنگ کرے یا جہاد کرے وہ اللہ کے راستے میں, لیکن یہ کہنا کہ فلاں شخص کا فلاں جنگ میں شریک ہو کر فلاں مقام پانا, یہ ہم اس پر نہیں بات کر سکتے. قوم کے راستے میں یا دنیاوی مفادات کے لیے جنگ کرنا اللہ کے راستے میں جنگ کرنا نہیں ہوتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہاں ہر جگہ پر آپ کو یہی ملے گا, الذین قتلوا فی سبیل اللہ. ایک شخص آپ کے پاس ہے کہ ایک شخص حمیت کے لیے بھی لڑتا ہے اور اللہ کے لیے بھی لڑتا ہے, یعنی اپنے خاندانی وجہ سے یا بہادری کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے بس وہی دراصل فی سبیل اللہ ہے. پھر فرمایا وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. دونوں صورتوں میں اللہ کے پاس جانا ہے. کن دو صورتوں میں؟ موت کی صورت میں اور شہادت کی صورت میں. دونوں ذریعوں سے جانا ایک ہی اینڈ پہ ہے. کچھ لوگ شہید ہو کے جائیں گے وہاں اور کچھ لوگ مر کے جائیں گے. اگر تم شہید نہ ہوئے تو کیا ہوگے؟ مرو گے. تو جب دونوں ہی باتیں ایک اینڈ پہ لے جانے والی ہیں تو کہاں بچو گے؟ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جس رب نے بنایا ہے نا تمہیں, اگر اس کو نہیں اپنا آپ دو گے اور اپنی جان اور اپنا دل اور اپنا سب کچھ, تو پھر اس کی قیمت کیا پاؤ گے؟ اس جان کی اصل قیمت کس کے پاس ہے؟ رب کے پاس ہے. اور اگر رب کو نہیں دو گے نا یہ جان, اوروں کو دے دو گے اور چیزوں میں لگا دو گے, وہاں سے کیا پاؤ گے؟ دوسری طرف کیا؟ کچھ بھی تو نہیں. لہذا جنگ سے بھاگنا, اللہ کے حکم سے روگردانی کرنا تمہارے لیے کچھ بھی فائدے کا نہ ہوگا, کیونکہ واپسی تو اسی کی طرف ہے. تو گویا خلاصہ کیا ہے؟ نمبر 1 منافقانہ گفتگو چھوڑ دو. نمبر 2 اللہ کے راستے میں جدوجہد اور جہاد اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے فائدے یاد رکھو. نمبر 3 اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے مت ڈرو, موت سے مت ڈرو, دنیا چھوڑنے سے مت ڈرو, کیونکہ جو تم چھوڑو گے اس کے بدلے میں زیادہ پاؤ گے. پھر فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, بس اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم دل ہیں. یہاں جنگ احد کے بعد مسلمانوں کو چونکہ ایک خوف تھا کہ ہم نے نافرمانی کی, ہم نے آپس میں تنازع کیا, ہماری غلطی سے جیتی ہوئی جنگ ہاری گئی, اب پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, جو جتنا عزیز ہوتا ہے اس کو تکلیف دینا اتنا ہی شرمندگی کا باعث بھی تو ہوتا ہے نا, کہ نہیں؟
کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ جو بھی کریں آپ کو پرواہ نہیں ہوتی، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ آپ چھوٹی سی غلطی بھی کر جائیں تو کیا ہوتا ہے، بہت بڑی شرمندگی ہوتی ہے اور بہت بڑی ندامت اور بہت دل پہ بوجھ ہوتا ہے اور بہت ہی غم بھی لگ جاتا ہے انسان کو کہ میں نے اس کو ناراض کر دیا، اس کا دل دکھا دیا۔ اب آپ سوچئے کہ جس درجہ صحابہ کرام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جس درجہ محبت تھی اس محبت کو سامنے رکھیے اور پھر اس غلطی کو سامنے رکھیے جو جنگ احد میں انسان ہونے کے ناطے ہو گئی، تو اب کیا تھا، خوف بھی تھا، شرمندگی بھی تھی، اور آئندہ کے لیے ایک عجیب سی کیفیت تھی کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم سے غلطی ہوئی، لیکن تم اپنے رہنما کو، اپنے پیغمبر کو بہت عظیم پاؤ گے، اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ پاؤ گے، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورۃ القلم آیت 4، سورۃ التوبہ آیت 128 میں آتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ لوگوں تمہارے پاس ایک رسول تمہیں میں سے آیا ہے کہ اس پہ بڑا گراں گزرتا ہے کہ تم مشکل میں پڑو، وہ حریص ہے تمہارے بارے میں، مومنوں کے اوپر بہت ہی شفیق و رحیم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے بے حد مہربان تھے، بے حد محبت کرنے والے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف لوگ آپ سے محبت کرتے تھے، آپ بھی اپنے ساتھیوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے، بلکہ ہر ایک کو یہ گمان ہوتا تھا کہ آپ ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں دوسروں کی نسبت۔ تو بات یہ ہے کہ محبت کا تعلق ہمیشہ دو طرفہ ہی ہوتا ہے، اور محبت انسانوں کے بیچ میں ہی ہوتی ہے، اور محبت ہونے کے باوجود انسانوں میں اونچ نیچ ہو جایا کرتی ہے، ایک دوسرے کے حق میں غلطی بھی ہو جایا کرتی، لیکن مومن ہمیشہ وسیع دل کے تھے، جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا دل اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ کسی بھی شخص کی بڑائی اس کی عمر کی وجہ سے نہیں ہوتی کہ وہ کتنی عمر کا ہے تو وہ بڑا ہے، وہ تو ایک ظاہری چیز ہے نا کہ کوئی اتنا بڑا ہے 40 سال کا 50 سال کا ہے، یہ بال سفید ہو گئے بڑا ہے، یا کوئی بڑا ہے کہ جو مال اس کے پاس بہت ہے، یہ ڈگری اس کے پاس بڑی ہے، نہیں، بڑائی کا تعلق انسان کے دل اور اس کی ظرف کی بڑائی سے بھی ہوتا ہے۔ بڑا حقیقت میں کون ہوتا ہے؟ جس کا دل بڑا ہوتا ہے۔ بڑے لوگ ہمیشہ بڑے دل والے ہوتے ہیں، کوئی بڑا بن نہیں سکتا جب تک اس کا دل بڑا نہ ہو، یہ یاد رکھیے۔ چھوٹے دل والے لوگ کبھی بڑے نہیں ہو سکتے، چاہے ان کی عمر کتنی زیادہ ہو، چاہے ان کے پاس مال کتنا ہی ڈھیر ہو، کسی کے دل میں ان کی عزت اور عظمت اور محبت نہیں ہو سکتی۔ کس کے لیے ہمارے دلوں میں عزت اور محبت ہوتی ہے؟ ہمارے دل میں کس کی بڑائی ہوتی ہے؟ کس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں؟ جس کا دل بڑا ہو۔ عموماً وہ ظاہری چیز ہے نا، مال و دولت بڑا ہو وقتی طور پر، لیکن جب اس نے مال و دولت سے آپ کو فائدہ نہ پہنچایا تو پھر آپ اس کو کتنا بڑا سمجھتے ہیں؟ کچھ بڑا نہیں سمجھتے۔ کس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں؟ جس کا اخلاق اچھا ہو، اور اخلاق کس کا اچھا ہو سکتا ہے؟ جس کا دل بڑا ہو۔ اور دل بڑا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان دو کاموں سے پرہیز کرے، ایک تو یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مائنڈ نہ کرے، دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ایشو نہ بنائے، اور دوسری بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی کی غلطی کو اس طرح معاف کر دے گویا کی نہیں، یعنی انسان دوسرے کی بڑی سے بڑی غلطی معاف کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، ایسا شخص بڑے دل والا ہوتا ہے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت ہے خاص آپ پر، اللہ کا احسان ہے آپ پر کہ آپ ان کے لیے بڑے ہی نرم دل ہیں۔ لنتا کا لفظ جو ہے لین سے نکلا ہے، نرم مزاج ہونا، یعنی آپ ان کے لیے بہت نرم مزاج ہیں، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے آپ پر۔ اور رؤوف الرحیم آپ کی صفت بیان ہوئی تو رؤوف رأفت سے، رأفت باپ کی شفقت کو کہتے ہیں۔ جیسے باپ کا اپنے بچے کی تکلیف پہ دل تڑپ اٹھتا ہے، اسی طرح پیغمبر کا دل اپنے ساتھیوں کے لیے تڑپ اٹھتا ہے، ایمان والوں کے لیے تڑپ اٹھتا ہے۔ تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ آپ کے دل میں لوگوں کے لیے بہت نرمی ہے، آپ ان کے لیے تڑپتے ہیں، اور یہ دل کی نرمی حقیقت میں اللہ کی خاص رحمت کی علامت ہے کسی بھی انسان پر۔ نرم دل ہونا کیا ہے؟ دراصل اللہ کی خاص رحمت کے سائے میں ہونا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی بڑی خاص رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر آپ کیا ہوتے؟ فظ ہوتے، فظ فے زوئے زوئے، بد اخلاق۔ اصل میں فظ کہتے ہیں اس گندے پانی کو جو آنتوں کے اندر غلاظت کے ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی بکرا ذبح ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوجری میں سے پانی بھی نکلتا ہے گندگی کے ساتھ، اس پانی کے لیے فظ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو مراد کیا ہے؟ بد اخلاق
بدخو بد کلام. اگر آپ بد اخلاق ہوتے، بد کلام ہوتے، غلیظ القلب سنگ دل ہوتے. غلیظ کا لفظ غین لام زوئے سے ہے. غلظہ کہتے ہیں سختی کو. غلیظ القلب سنگ دل، سخت دل. قاسی القلب جس کو کہتے ہیں، جو کسی سے متاثر نہ ہو، کسی کا دکھ اس کو نہ تڑ پائے، کسی کے اوپر اس کے رحم نہ آئے. اگر آپ بد اخلاق ہوتے، سنگ دل ہوتے، تو کیا ہوتا؟ لن فدوا من حولک، یہ سب منتشر ہو جاتے آپ کے آس پاس سے. لن فدوا فی ضاد ضاد، پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ روٹ اسی صورت میں. فدہ، فدہ کس کو کہتے ہیں؟ چاندی کو. اور چاندی بھی کیا کرتی ہے؟ منتشر ہو جاتی ہے، زکوٰۃ میں نکل نکل کے ختم ہو جاتی ہے. تو ذهب سونا بھی چلا جاتا ہے اور چاندی بھی منتشر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو لن فدوا، البتہ وہ کیا ہوتے؟ منتشر ہو جاتے، بکھر جاتے. من حولک، آپ کے آس پاس سے، یعنی وہ ٹوٹ جاتے، متفرق ہو جاتے، ادھر ادھر چلے جاتے، پھر وہ آپ کے پاس نہ رہتے. تو یہ اللہ کی بہت خاص رحمت ہے کہ آپ نرم دل ہیں، خوش اخلاق ہیں. اگر بد اخلاق ہوتے، سنگ دل ہوتے، تو یہ لوگ آپ کے ساتھ ہی نہ بنتے، آپ کے ساتھ نہ رہتے، آپ کے مددگار نہ ہوتے. آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف پچھلی کتابوں میں آئی ہے، تورات اور انجیل وغیرہ میں، اس میں بھی آپ کی ان خوبیوں کا ذکر ہے کہ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا يدفع بالسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو ویغفر. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ آنے والا نبی جو ہے، وہ کیسا ہوگا؟ لیس بفظ، وہ بد اخلاق نہیں ہوگا، ولا غلیظ، نہ ہی سخت مزاج اور سنگ دل ہوگا، ولا سخاب فی الاسواق، اور نہ بازاروں میں شور کرنے والا، اونچا اونچا چیخنے والا اور ہنگامہ کرنے والا نہیں ہوگا. برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے گا، لیکن وہ درگزر کرے گا، معاف کر دے گا. تو یہ ہے آپ کی صفت، یہ ہے آپ کا اخلاق. اگر آپ بد اخلاق ہوتے، سنگ دل ہوتے، تو آپ کے آس پاس سے چلے جاتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کب مکمل ہوتا ہے؟ جب حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ادا کیے جائیں. تو اس لیے پھر صحابہ کی اگرچہ غلطی تھی، لیکن کیا کہا گیا؟ فاعفو عنہم، آپ ان کو معاف کر دیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو معاف کر دیا تھا. کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا تھا؟ آیت کا نمبر بتائیے. 155. جی، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، صحابہ کرام سے اللہ نے خود درگزر فرمایا تھا، اور اب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی کیا کریں؟ معاف کر دیں. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام سے کتنی محبت تھی، اگرچہ ان سے غلطی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی یہ ہے اللہ کی رحمت. اللہ تعالیٰ ایک طرح سے سفارش کر رہے ہیں، کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا انہوں نے آپ کا دل دکھایا ہے؟ آپ ان کو معاف کر دیں. اس کو کہتے ہیں بڑا دل ہونا. اور صرف آپ معاف نہیں کریں، بلکہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے استغفار کریں. ذرا اپنے آپ کو رکھیے وہاں. کوئی شخص ہے جس نے آپ کو ستایا ہے، دوسرا کہتا ہے آپ اس کو معاف کر دیں. ٹھیک ہے، آپ سوچنے لگ جاتے ہیں اچھا معاف کر دوں، نہیں اس نے مجھے بہت ستایا، میں نہیں معاف کر سکتا. پھر وہ آپ کو کہتا ہے اچھا معاف کر دو. پھر آپ سوچتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے میں معاف کر دیتا ہوں، بس اس کے بعد مجھے اور کچھ نہ کہنا، اس سے آگے کچھ اور مطالبہ نہ کرنا. آگے یہ کہا جائے اب اس کے لیے تم اللہ سے دعا کرو جس نے تمہیں ستایا کہ اللہ اس کو معاف کر دے. کیونکہ بعض اوقات ہم آدھا آدھا معاف کرتے، ہم کہتے ہیں اچھا چلو ہم نے تو معاف کر دیا، پر قیامت کے دن اللہ اس کو پکڑے اور اللہ اس کو پوچھے، اللہ اس کی خبر لے. یہ بڑا دل والا ہونا نہیں ہے. اصل اخلاق کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ خود معاف کر دیا جائے، بلکہ جس نے ہمیں ستایا ہو اس کے لیے ہم معافی مانگیں. واستغفر لہم، حقیقی خیر خواہی، حد درجے کی خیر خواہی کہ یا رب انہوں نے غلطی کی ہے، آپ ان کو معاف کریں. اب آپ دیکھیے اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا کہ کسی کو یہ کہنا کہ اس کی بخشش کی دعا کرو، کوئی مر جائے یا کوئی زندہ بھی ہو تو یہ کہنا جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں. تو کسی سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں یا آپ فلاں کے لیے دعا کریں، ایسا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی زندہ ہو یا مر چکا ہو، تو دوسروں کی بخشش کی دعا خود کرنا یا کسی سے کہنا تم کرو یا کسی سے کروانا جائز ہے. واستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش مانگیے. اب آپ دیکھیے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو ایک اعلیٰ مقام مزید دیا جا رہا ہے نا. حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتے خود ہی معاف کر دیتے، لیکن آپ سے کہلوا کے آپ کے ذریعے دعا کرائی جا رہی ہے، کیونکہ
قرآن پاک میں آتا ہے ان صلاتک سکن لہم، آپ کی جو دعا ہے ان کے لیے باعث سکون ہے. یہ باہمی تعلقات کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے. کیسے؟ میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ میرے لیے دعا کریں. یہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے درمیان ایک بونڈ ہے، ایک تعلق ہے، باہم ایک محبت کا رشتہ ہے، ایک دین کا رشتہ ہے. ورنہ تو کیا ہے، اگر کوئی آپ سے کہ میرے لیے دعا کرے تو آپ کہیں جاؤ اپنے لیے خود کر لو اور جاؤ اللہ سے مانگو وہ تمہیں معاف کر دے گا، مجھے کیا کہتے ہو. نہیں، یہ اخلاق نہیں ہے. تو وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور آئندہ ان سے مشورہ بھی کیا کریں. یعنی اصل میں ہوا کیا تھا، جو نقصان ہوا تھا اس میں ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ وہ غلط مشورے سے ہوئی تھی. تو عام طور پر جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی کا کوئی غلط مشورہ کبھی ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں اس وقت، آئندہ اس سے تو کبھی مشورہ کرنا ہی نہیں، اس کی تو کبھی ماننی ہی نہیں، اس کی وجہ سے تو یہ ساری مصیبت آئی، اس کی نہیں ماننی آئندہ. کیا کہا جا رہا ہے؟ کسی چیز کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا. ایٹ ٹائمز ایک شخص کا مشورہ غلط ہو سکتا ہے، دوسرے وقت میں اسی شخص کا مشورہ سب سے اچھا ہو سکتا ہے. انسان ہے، بھول ہو گئی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز حتمی نہیں، اینڈ آف دا ورلڈ نہیں، زندگی موت کا مسئلہ نہیں. غلطیاں کرنے والوں سے بھی کام لیا جا سکتا ہے اور لیا جانا چاہیے. شاورہم فی الامر، اور شاورہم کا روٹ کیا ہے؟ شین واو رے، شور. باہم مشورے میں شریک کرنا، کسی کو ایک دوسرے سے مشورہ کرنا، مشاورت جس کو کہتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اہل ایمان کے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں. کوئی ایک شخص اٹھ کے فیصلہ نہیں کر ڈالتا. اور یہاں پر فی الامر کی بات ہوئی. الامر سے مراد کون سا امر ہوتا ہے؟ خاص. ال کس لیے ہے؟ خاص معاملات میں مشورہ. مثلاً کون سے خاص معاملات؟ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ کی طرف سے حکم آ چکا ہوتا ہے، ان میں نہیں مشورہ ہوتا. مثلا نماز کا وقت آگے، اذان ہو گئی، اب آپ کسی سے مشورہ کریں، اچھا تم مجھے کوئی مشورہ دو کہ میں نماز پڑھوں یا نہ، ابھی پڑھوں کہ کب پڑھوں. اس میں کوئی مشورہ نہیں، حالانکہ بڑا خاص معاملہ ہے. کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، کوئی مشورہ نہیں، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. کچھ معاملات ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے روزمرہ زندگی کے ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں. اس وقت ناشتہ کرنا ہے، اس وقت چھٹی ہونی ہے، اس وقت گانا ہے، اس وقت جانا ہے. مثلاً آج مجھے آپ سے یہ مشورہ نہیں کرنا کہ مجھے بتائیں میں کتنا سبق آپ کو پڑھاؤں، یا یہ کہ کتنی جلدی آپ کو چھٹی دے دوں، یا آپ کو کتنی دیر روک لوں. ان معاملات میں مشورہ ہے کہ یہ ڈیسائیڈڈ چیزیں ہیں. مشورہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی ایسا معاملہ درپیش ہوتا ہے جو پہلے سے روٹین میں نہ ہو، نون نہ ہو، کوئی اللہ کا حکم اس میں موجود نہ ہو، اور کوئی اہم مشورہ ہو. یہ نہیں کہ ہر چھوٹی بڑی بات میں انسان مشورہ شروع کر دے، پھر تو زندگی گزرنی محال ہے. اب دیکھیں کہ پیچھے آپ نے سورۃ البقرہ میں شوہر بیوی کے درمیان مشورے کی بات پڑھی تھی، بچے کو دودھ پلانے کے معاملے میں، یعنی گھریلو زندگی میں مشورہ ہوگا. سورۃ الشورى میں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کے بڑے معاملات جو ہیں جیسے حکومت چلانے کا معاملہ ہے تو اس میں بھی کیا ہوگا؟ شورا ہوگی. کوئی خلافت شورا کے بغیر نہیں ہو سکتی. پھر اسی طرح کوئی آرگنائزیشن ہو، کہیں بھی لوگ مل جل کر کچھ کام کر رہے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ مشورہ کرنا چاہیے. اور کن معاملات میں؟ کوئی بھی نیا ایشو، نیا معاملہ، نئی چیز جو سب لوگوں سے متعلق ہو، جس میں باقی لوگوں کا بھی مفاد وابستہ ہو، جو ان سے بھی متعلق ہو. مثلاً جو چیز آپ سے متعلق نہیں اس میں تو آپ سے مشورے کی ضرورت نہیں، لیکن جو چیز آپ سے متعلق ہے اس میں لازم ہے کہ آپ سے مشورہ کیا جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو مشورہ کرنے والا نہیں پایا. حالانکہ آپ کیا تھے؟ اللہ کے نبی تھے، لیکن آپ سب انسانوں سے بڑھ کے مشورہ کرنے والے تھے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی آپ مشورہ کیا کرتے تھے، یعنی جو دوسروں سے متعلق ہوتی تھی، اہم ہوتی تھی. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپس میں ایک ٹرسٹ اور ایک بونڈ ڈیولپ ہوتا ہے. مشورہ کون نہیں کرتا؟ متکبر مشورہ نہیں کرتا. جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا وہ کہتا ہے جو میرے دماغ نے سوچ لیا، جو میری عقل نے کہہ دیا، بس وہی کافی ہے، باقی سب کو تو صرف یہی ماننا چاہیے. تو یہ درست نہیں. اور خاص طور پر جب ایک ٹیم کے اندر آپ کام کر رہے ہو، ٹیم ورک مشورے کے بغیر ممکن ہی نہیں. یعنی کوئی کام ہو نا جو آپ صرف اکیلے کر رہے ہیں تو وہ تو آپ کر لیں اکیلے، لیکن جو کام صرف آپ اکیلے کو نہیں کرنا اور لوگ بھی اس میں شامل ہیں، چاہے وہ آپ کے مددگار ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، لیکن ادنا سے ادنا بھی کوئی شخص اگر کسی ایک خاص پروجیکٹ میں شامل ہے تو ان سب کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرنا اور ان سے مشورہ کرنا بے حد ضروری ہے. کیونکہ دنیا میں جو بڑے کام ہوتے ہیں وہ مل کر ہی ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، ٹیم ورک کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ ایک شخص نہیں کر سکتا ہوتا. لیکن افسوس یہ کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ اسی چیز کی کمی ہے آج.
اور ان کے پیچھے رہنے کی جتنی وجوہات ہیں ان میں ایک وجہ مل جل کے کام نہ کرنا، تفرقہ بازی اور ایک دوسرے پر اعتماد نہ کرنا اور ایک دوسرے پر شک کرنا اور ایک دوسرے کو یعنی ایک طرف کر کے اکیلے فیصلے کرنے کی کوشش کرنا، جو کہ درست نہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی سے مشورہ لیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ وہی مشورہ دے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، یعنی اگر وہ خود اس جگہ ہوتا تو وہ ویسا ہی کرتا۔ پھر اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی مشورہ کیا جاتا ہے اہم کاموں میں، اور وہ کیا؟ استخارہ۔ ایک کیسٹ ہے اس پر، مشورہ کیوں ضروری ہے، اس میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ سارے مشورے کے فائدے نقصان بتائے گئے ہیں، اس کو اگر آپ سن لیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ انہیں آپ دیکھیے کہ جنگ احد میں ناکامی کے بعد جن خاص کاموں کا حکم دیا گیا ہے ان میں سے مشورہ کرنا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب آپ عزم کر لیں۔ عزم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پکا ارادہ، خالی ارادہ نہیں، پکا ارادہ کر لیں، یعنی مشورہ کرنے کے بعد جب آپ کسی کام کے کرنے کا پکا ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر کیا کریں؟ اللہ پہ بھروسہ کریں۔ پھر یہ نہ کریں کہ دوبارہ اس کام کو چھوڑ دیں اور اس پہ پلٹ آئیں۔ کیوں؟ جنگ احد کے دن آپ نے کیا کیا تھا جب آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا؟ آپ کو یاد ہے کہ جنگ بدر میں بھی مشورہ کیا تھا، اور اس وقت صحابہ نے کیا کہا تھا؟ آپ ہمیں حکم دیں کہ سمندر میں کودو، ہم وہاں کود پڑیں گے۔ صحابہ کرام نے خود مشورہ نہیں دیا تھا بلکہ سب کچھ آپ پہ چھوڑ دیا تھا۔ اچھا، جنگ احد میں صحابہ نے مشورہ دیا تھا، اور وہ مشورہ کیا تھا؟ شہر سے باہر نکل کے جنگ کرنے کا۔ حالانکہ آپ دل سے راضی نہیں تھے اس پر، لیکن جب آپ نے اکثریت کی رائے دیکھی تو پھر آپ نے بھی اپنا ارادہ بدل لیا، صحابہ کے مشورے پر عمل کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وردی پہن کے باہر آ گئے، زرہ پہنی ہوئی تھی نا آپ نے لوہے کی، لوگ کچھ پشیمان ہوئے کہ ہم نے آپ کو کیوں فورس کیا ہے۔ وہ دل میں ایک ندامت سی آئی کہ ہم نے آپ کو فورس کیا باہر نکلنے پہ، آپ راضی نہیں تھے۔ تو بعض لوگوں نے پھر آپ کو ایک اور مشورہ دیا، اور وہ کیا؟ جیسے آپ کا جی چاہے کر لے، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے۔ اچھا، تو انہوں نے آپ کو پھر یہ کہہ کے روکنا چاہا، آپ کے قدم ڈگمگانے چاہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کے لیے زیبا نہیں کہ جب اس نے زرہ پہن لی ہو تو بغیر جنگ کے اتار دے، اب نہیں یہ ہو سکتا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب قدم باہر نکال لیا، اب واپسی نہیں۔ اس کی کیا اہمیت ہے کہ جب آپ مشورے کے بعد ایک کنسنسس پہ پہنچے، ایک نتیجے پہ پہنچے، پھر آپ اس کام کو کر لیں، اب ایگزیکیوشن کے مرحلے پر آ کر ڈگمگائے نہیں۔ کیوں؟ یعنی اگر آپ کا مائنڈ کسی ایک چیز پر پھر سیٹ نہیں ہوگا تو آپ دل جمی کے ساتھ کام کر ہی نہیں سکتے۔ دیکھیں نا، آپ سب سے ایک چیز مل کے طے کی گئی، مشورہ کیا گیا، اچھا ہم یہ کام کر لیں، آپ نے کہا ہاں کر لیں، اب کام ہونے لگا۔ جب ہونے لگا تو اب آپ کو کوئی اور خیال آ گیا بیچ میں سے، اب آپ پیچھے سے پکڑ رہے ہیں، نہ کریں، وہ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اب کیا ہے؟ اب ڈاما ڈول ہو گئے۔ اب جو کرنے والا، جو آگے لیڈر ہے، وہ بھی کیا ہوگا؟ وہ بھی پریشان ہوگا، اور جو پیچھے لوگ ہیں وہ بھی چے میں گوئیاں کریں گے، آدھے ادھر بڑھ جائیں گے، آدھے ادھر بڑھ جائیں گے، آپس میں تفرقہ بازی اور ایک دوسرے کے ساتھ کھینچاتانی شروع ہو جائے گی۔ یہیں سے پھوٹیں پڑتی ہیں، یہیں سے دل ٹوٹتے ہیں۔ اور ویسے بھی جب کوئی چیز مشورے سے طے ہو، اگر اس کو پلٹانا ہو تو پھر اکیلے نہیں پلٹایا کرتے۔ کیسے کرتے؟ سب کے ساتھ دوبارہ واپس پلٹتے ہیں، پھر باقی لوگوں کی بھی رائے لینا ضروری ہوتی ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب سب کے مشورے سے آپ نے ایک ارادہ کر لیا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ پہ بھروسہ کریں۔ اور توکل کا کیا معنی ہے؟ کہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، اور توکل میں احتیاط بھی شامل ہے، جیسے سورۃ النساء میں آتا ہے خُذُوا حِذْرَکُمْ، اپنا بچاؤ رکھو، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، سورۃ الانفال آیت 60 میں آتا ہے کہ دشمن کے مقابلے کے لیے تیاری پوری رکھو۔ حج کے موقع پہ آتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ لے لیا کرو کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ حدیث میں آتا ہے اعقل وتوکل، پہلے باندھو پھر توکل کرو۔ تو توکل کا معنی کیا ہے؟ مشورہ کر لو، تیاری کر لو، سامان ساتھ لے لو، پوری احتیاطیں کر لو، اور پھر اس کے بعد قدم اٹھا لو، پھر اللہ کے حوالے کر دو معاملہ، پھر پلٹو نہیں، آدھے رستے سے واپس نہ آؤ۔ جب قدم اٹھ گئے تو پھر اب نہیں واپس لوٹے، ورنہ کیا بن جاؤ گے؟ کھیل۔ تمہارا وقار دوسروں کی نگاہوں میں ختم ہو کر رہ جائے گا، تم قابل اعتماد نہیں رہو گے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے کس سے؟ توکل کرنے والوں سے۔ توکل کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس سپارے میں کچھ صفات ایسی ہیں جن کے اختیار کرنے سے بندے کو اللہ کی محبت ملتی۔ ان صفات کو بھی آپ ذرا توجہ سے دیکھیے پڑھتے وقت، کہیں صابرین ہیں اور کہیں
محسنین ہیں اور کہیں متوکلین ہیں. یہ وہ خوبیاں ہیں جو کسی گروہ کے اندر آ جائے تو وہ گروہ اللہ کا محبوب گروہ ہو جاتا ہے. پھر دنیا کی کامیابی بھی اس کے قدم چومتی. کوئی چیز پھر اسے دنیا میں بھی کامیاب ہونے سے نہیں روکتی. بس شرط یہ کہ یہ صفات ہونی چاہیے. تو خلاصہ کیا ہے اس ساری آیت کا؟ اس ساری آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ لیڈر کے اندر کچھ مخصوص قسم کی لیڈرشپ کوالٹیز ہونی چاہیے. اور اسلامی لیڈرشپ میں سب سے اہم کوالٹی نرم دلی، نرم مزاجی، نمبر 1 کوالٹی انتہا درجے کی محبت اور خیر خواہی لوگوں سے، اور یک طرفہ، بدلے میں نہیں. کوئی اچھا کرے اس سے بھی اچھا، اور کوئی اچھا نہ کرے اس سے بھی اچھا. کوئی بہت اعلیٰ کارنامہ کرے اس کو بھی اپریشیٹ کرنا، اور غلطی ہو جائے اس کو بھی درگزر کرنا اور اس کو بھی معاف کرنا. غلطی کرنے والوں سے بھی مشورہ کرنا، غلط مشورہ دینے والوں سے بھی معاف کر کے پھر مشورہ کرنا. ہمیں تو اگر کسی کا کوئی ایک دفعہ غلط مشورہ مل جائے یا کوئی ایک دفعہ پریشان کر دے، پھر ہم کیا کرنے لگتے ہیں؟ اس کے خلاف سازشیں کرنے لگتے ہیں، اس کو کاٹنے کی تدبیریں کرنے لگتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا ہمارے گروہوں میں، ٹیمز میں، جماعتوں میں، آرگنائزیشنز میں. مسلمانوں کے آج کل کیا ہو رہا ہے؟ کٹھے بیٹھتے ہیں، بڑے شوق جذبے سے کٹھے ہوتے ہیں لوگ، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپس میں کوئی بات طے کرتے. اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی مائنڈ میچنگ ہوتی ہے، 2 لوگوں کا ایک جیسا ذہن ہوتا ہے، وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کٹھے کام کرنے کو. اچھا، تیسرا شخص جو ہوتا ہے وہ ذرا کریٹیکل ہوتا ہے، اس کی رائے دوسری ہوتی ہے. بعض اوقات اس کی رائے ٹھیک ہوتی ہے، بعض اوقات نہیں بھی ہوتی. ہم کریٹیسزم اوائڈ کرنے کے لیے عموماً کیا کرنے لگتے ہیں؟ وہ جو 2 ایک جیسے مائنڈ کے ہوتے ہیں نا، وہ چھپ کے آپس میں الگ ہو کے کیا کرتے ہیں؟ آپس میں باتیں شروع کر دیتے ہیں، آپس میں ہی طے کرنے لگتے ہیں معاملات. اور تیسرے کو، جس کو وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ کریٹیسائز کرتا ہے ہمیں، اس کو کاٹ کے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ایک طرف پھینک دیتے ہیں. نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک اچھا بھلا کام کرنے والا شخص، آپ اس کے کام سے محروم ہو گئے، صرف کس لیے کہ آپ کمفرٹیبل نہیں. اب آپ کی اپنی ذات آ گئی نا بیچ میں، کیونکہ آپ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند پہ اب چل رہے ہیں. ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پازیٹیو کریٹیسزم ختم ہو گیا. ہم اندھا دھند دوسروں کو خدا سمجھ کر ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. بھئی سب انسان ہے، سب سے بھول ہو سکتی، سب سے غلطی ہو سکتی، چاہے کوئی لیڈر ہے اس سے بھی غلطی ہو سکتی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں خلیفہ بنا کے پہلی بات کیا کہی تھی؟ میں انسان ہوں، اگر میں اچھا کروں تو تم کیا کرنا؟ میرا ساتھ دینا، اور اگر میں غلطی کروں تو کیا کرنا؟ مجھے ٹوک دینا، مجھے روک دینا. اگر وہ جو امت کے سب سے بہترین فرد تھے وہ اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں غلطی کروں تو مجھے روک دینا، میرا ہاتھ پکڑ لینا، تو اس کے بعد کسی اور کے اندر یہ ہے کہ وہ کہے کہ میں عقل کل ہوں اور میرے اندر کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اور کسی کو اختیار نہیں، یا کسی کو جرأت نہیں، یا کسی کے پاس چیز نہیں کہ وہ مجھے میری غلطی بتا سکے. یعنی غلطی بتانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہم سب غلطی کرتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپس میں مومنوں کے تعلقات کیسے ہوتے ہیں. وہ غلطیاں چننے اور پکڑنے والے نہیں ہوتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اصلاح کرنے والے تھے. وہ دوسرے کی غلطی کو آر اور عیب بنا کے سامنے لانے والے نہیں ہوتے، اچھالنے والے نہیں ہوتے. وہ کسی کی غلطی کا مذاق اڑانے والے نہیں ہوتے. وہ اس تلاش میں نہیں ہوتے کہ غلطی کرے تو میں ذرا اس کو پکڑوں اور اس کو بدنام کروں. وہ کیا کرتے ہیں؟ غلطی ہو جائے تو اچھے طریقے سے دوسرے کو بتاتے کہ یہ